الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. سامعین و ناظرین، سورہ بقرہ کی 21ویں آیت آج ہمارا موضوع سخن ہے. 20ویں آیت کے بارے میں ہم نے 2 مجلسوں میں مختصر آسان تفسیر بیان کر دی. آج 21ویں آیت پہ ہم بات کریں گے، مگر آغاز وہی اصول ہمارا کہ اس کو درست پڑھنا، اس کی تصحیح کا گر وہ اب ہم بیان کریں گے. 21ویں آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے، الذی جعل لکم، اور پہلا لفظ ہے الذی، ذال، جعل، جعل نہیں کہنا، الذی نہیں کہنا، الذی، ذی، جعل. آگے ہے لکم الارض فراشا والسماء بناء. یہ تمام حروف وہی ہیں جو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. آگے ہے وانزل، یہ دیکھیں انزال، انزل، ایک ہے ذال، ایک ہے ذا، یہ ذا پڑھنا ہے اس کو. من السماء ماء فأخرج، اس کو فأخرج نہیں پڑھنا، یہی من الثمرات، یہ الثمرات، ثا سین نہیں، من الثمرات نہیں کہنا. رزقا لکم، رزقا لکم نہیں کہنا. قاف فلا تجعلوا، یہ نہیں کہنا لا تجعلوا، للہ اندادا وانتم تعلمون، وانتم تعلمون نہیں کہنا. تو یہ 21ویں آیت ہے. اب ہم آ جاتے ہیں اس کے مضمون کی طرف. تو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ 20ویں آیت میں اللہ نے ایک حکم دیا، امر کیا ہمیں کہ یہ کرو، اور اس آیت کے آخر میں ایک نہیں کی. تو گویا قرآن کا پہلا امر 20ویں آیت میں اور پہلی نہیں 21ویں آیت. یہ نقطہ یاد رکھیں. اب امر کیا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے، اعبدو، عبادت کرو، یہ امر ہے، اس پہ ہم کلام کر چکے. اب نہیں کیا ہے وہ آخر میں آئے گی. لیکن یہاں پہ مضمون کیا بیان ہوا کہ اللہ ذوالجلال نے اپنے بندوں کو جب حکم دیا عبادت کا تو اس میں اپنی انعامات کا ذکر کیا، نعمتوں کا ذکر کیا. کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو ہر انسان کی ذات سے تعلق رکھتی ہیں، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر میں موجود ہے، باہر دیکھنے کی ضرورت نہیں. تو پہلی آیت میں جو اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ تمہارا رب ہے، اس نے تمہیں اور تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا. اب آپ دیکھیں کہ بندے کا خود پیدا ہونا یا اپنے بڑوں کو ان کی پیدائش کے بارے میں غور کرنا بڑی نعمت ہے
کہ اللہ عدم سے آپ کو وجود میں لائے، اللہ نے آپ کو وجود بخشا اور آپ نہیں تھے۔ تو اب آپ بتائیں کہ یہ نعمت اس لائق ہے کہ نہیں کہ اسی کی عبادت کی جائے؟ تو یہ پہلی نعمت کا ذکر ہے جو بندے کے ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ اب اللہ نے کچھ نعمتوں کی اور تفصیل کی، اور وہ نعمتیں ایسی ہیں جو انسان کے ارد گرد سے تعلق رکھتی ہیں، جسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آفاقی نعمتیں ہیں، ادھر ادھر نظر دوڑائے انسان تو اس کو نظر آتی ہے۔ اب ان میں سب سے پہلی نعمت کا اس آیت میں بیان ہوا، کیا ہے؟ الذی جعل لکم الارض، تمہارا رب وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی کیا ذکر فرما رہے ہیں۔ رب لا کر تو یہ واضح کر دیا کہ جس ذات کی عبادت کی دعوت دی گئی ہے اس کے سوا دوسری کوئی ہستی نہیں جو عبادت کی مستحق ہو۔ اب تم آگے پیچھے نظر دوڑاؤ، اور وہ کیا ہے کہ زمین تمہارے لیے فراش ہے، بستر ہے، فراش۔ اب آپ دیکھیں بچھونا، زمین نہ تو پانی کی طرح نرم ہے کہ کوئی چیز اس پہ نہ ٹکے، نہ ہی پتھر اور لوہے کی طرح سخت ہے کہ تم اس پہ ٹکو تو تمہیں تکلیف ہو۔ یہ ہے اللہ کی نعمت، اور یہ اللہ تعالیٰ ارض فراشن کہہ کر بتانا چاہتے ہیں کہ اے لوگو دیکھو، اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، ایسی نہیں زمین بنائی کہ تم اس پہ ٹک نہ سکو، نہ پانی نہ پتھر اور لوہے کی طرح سخت۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، پھر اللہ نے اور تھوڑا سا آفاق میں غور کرنے کی دعوت دی انسان کو۔ اپنے سے ہٹ کے ماحول کو دیکھو، سب سے پہلے انسان کی نگاہ زمین پہ پڑتی ہے، غور کرو، فراش ہے، بستر ہے، بچھونا ہے تمہارے لیے۔ پھر آگے فرمایا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، تم ذرا اوپر نظر دوڑاؤ، آفاق میں دیکھو، تمہیں آسمان چھت کی طرح نظر آ رہا ہے۔ تو وہ ذات جس نے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا۔ آگے چلیے، پہلی نعمت تمہیں پیدا کیا، دوسری نعمت زمین کو بنایا، تیسری نعمت آسمان کو چھت کے طور پہ بنایا۔ آگے فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر اللہ نے آسمان سے پانی اتارا۔ ان آفاقی نعمتوں کو دیکھو کہ جس زمین پہ آسمان کی بارش برستی ہے کیا ہوتا ہے؟ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھر وہی اللہ کی ذات اس پانی کے برسنے کے بعد تمہارے لیے روزی کا ذریعہ بناتے ہیں اسے۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا غور کرنے کی بات ہے انسان کے لیے، وہ یہ کہ انسان کی روزی، پھل، غذائیں زمین سے نکلتی ہیں، اور ان کو پرورش کے لیے پانی آسمان سے آتا ہے۔ ذرا غور کریں، انسان کی اپنی ہمت کیا ہے؟ یہ ہے اصل غور کرنے والی بات۔ یہ ہے کہ تم رب سے مستغنی نہیں، نہ اپنی روزی میں۔ سبزیاں اسی زمین سے نکلتی ہیں، پھل
اسی زمین سے نکلتے ہیں، جن حیوانات کا گوشت کھاتے ہو اسی زمین میں پرورش پاتے ہیں، اسی زمین سے اگی ہوئی چیزوں کو کھاتے ہیں۔ ذرا غور کرو، خود بخود تم اس بات کو مان جاؤ گے کہ ان کا خالق ہی مستحق عبادت۔ یہ ہے اصل ان آیات میں غور کرنے کا نتیجہ۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ دیکھو وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، یہاں پہ غور کریں کہ آسمان سے پانی کون اتارتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ، تم نے کبھی دیکھا کہ جس پانیوں سے تم مستفید ہوتے ہو اسے بادلوں سے تم نے اتارا یا ہم نے اتارا؟ ام نحن المنزلون، ہم اتارنے والے ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، پانی سے بھرے ہوئے بادل ہواؤں کے ساتھ چلتے ہیں، جس زمین کو اللہ چاہتے ہیں سیراب کرنا اس کی طرف۔ اب اتنے وزنی بادلوں کو اللہ چلاتے ہیں اپنی قوت کے ساتھ، اس زمین کو سیراب کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اب بھی انسان مستقی نہیں، اپنی سبزیوں کو اگانے اور اپنی مزروعات کو اگانے کے لیے، پھلوں کو اگانے کے لیے، درختوں کو اگانے کے لیے اللہ فرماتے ہیں افرأیتم الماء الذی تشربون، جس پانی کو تم پیتے ہو، اانتم انزلتموہ، تم نے اسے نازل کیا۔ پھر آگے فرمایا ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، اگر تمہارا پانی اللہ اس کو گہرا کر دے، فمن یاتیکم بماء معین، کون لائے گا صاف ستھرے پانی کو؟ تو یہ چیزیں آفاقی ہیں، پہلے اپنی خلقت اور اپنے آباء و اجداد کی خلقت، یہ انسان کے اندر کی چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کو بھی اس آیت میں بیان کیا جو انسان اپنے ماحول اور ارد گرد میں دیکھتا ہے۔ تو اب اس آیت میں، قرآن حکیم کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جس رب کی عبادت کا تمہیں حکم ہے، صرف اس نے تمہاری خلقت ہی نہیں کی، خلقت کے بعد تمہاری حیات اور تمہاری روزی کا بھی بندوبست کیا۔ انسان کیا کرتا ہے؟ مثلا ایک کاشتکار اپنے بیج کو ڈال دیتا ہے، رکاوٹیں حائل ہٹا دیتا ہے، اتنا ہی کام ہے انسان کا۔ درخت لگانے کے بعد اس کو پانی دیتا ہے، کھیتی لگانے کے بعد زمین کو صاف ستھرا کرنے کے بعد پھر اس کو پانی، بس اتنا ہی کام کرتا ہے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں اَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ، زمین سے کھیتیوں کو اگانا، أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَزْرَعُونَ، تم جو بوتے ہو کون ان کو اگاتا ہے؟ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، بتلاؤ تو صحیح تم کہ جس کو تم اگاتے ہو، تم اگا رہے ہو یا ہم اسے اگاتے ہیں؟ تم نے تو بیج ڈال دیا زمین کو سیدھا کر کے، کس نے اگایا؟ نحن الزارعون، ہم اگانے والے ہیں۔ تو اب یہ آفاق میں ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جو بہت دور ہوں، یاد رکھیں یہ سب کچھ عبادت کے حکم کی دلیل اللہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ ساری نعمتیں اللہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ اس رب کی عبادت تم نے کرنی ہے جس نے یہ تمام سلسلے چلائے ہیں۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ یہ بات سنیں، اللہ فرماتے ہیں ان نعمتوں کے ذکر کے بعد اللہ جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، سادہ ترجمہ بھی یاد رکھ لیں کہ تم اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے سے پہلوں کو،
الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ جس نے زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بناء، آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی اتارا، فاخرج به من الثمرات۔ اب آپ دیکھیں، زمین بھی ٹھیک ہو گئی، بارش بھی آ گئی، پانی بھی آپ لوگوں نے دے دیا، لیکن اس بیج کو اگانا کس کا کام ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم اگاتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ بندے کا اللہ سے کسی حالت میں بھی استغنا نہیں۔ پھر آگے فرمایا، اب آپ دیکھیں پہلی نہیں آ رہی ہے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا۔ اے لوگو، جب تمہارے رب کی اتنی نعمتیں ہیں تم پہ، پہلی کیا؟ تمہیں پیدا کیا، تمہارے آبا و اجداد کو پیدا کیا، تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا، تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا۔ اب آپ دیکھیں یہ 5 چیزوں کو اللہ نے ذکر کیا۔ پھر آگے فرمایا فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، یہ چھٹی چیز، پھل اگائے۔ آگے کیا فرمایا؟ یہ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی انسان کو پوری قناعت اور پوری حجت اور پورے برہان کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ فَلَا تَجْعَلُوا، یہ پہلی نہیں آ گئی، اس لیے اب تم اللہ کے لیے برابر نہ ٹھہراؤ۔ یہ نہ سمجھو کہ فلاں ہماری فلاں مشکل دور کرے گا، فلاں ہمارا داتا اس چیز کا ہے، فلاں سے شفا ملے گی، فلاں سے روزی آئے گی، فلاں سے عزت آئے گی، نہیں۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، تم اللہ کے لیے برابر نہ بناؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اب اس بیان کے بعد تمہیں خوب علم ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارا رب ہے اس سے ہم کسی حالت میں مستغنی نہیں اور ہمیشہ ہم اسی کے محتاج ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں اللہ کا ایک امر، اعبدو، عبادت کرو، اور ایک نہیں، لا تجعلوا، نہ بناؤ شریک اللہ کے، نہ برابر بناؤ۔ دونوں چیزوں کو اللہ نے مدلل طور پہ بیان کیا۔ عبادت اس لیے کرو کہ وہ تمہارا اور تمہارے پہلوؤں کا خالق ہے، اور شریک اس لیے نہیں ٹھہراؤ کہ اس لیے کہ تمہاری روزی کے جملہ اسباب پیدا کرنے میں کوئی اس کا معین، مددگار اور اس کے برابر نہیں، اس لیے تم بھی اس کے برابر نہ بناؤ۔ اور یہی تمہارا علم ہے، جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ اے انسان، اگر تو انسان بننا چاہتا ہے تو اللہ کے اس امر کو بھی سن لے اور اللہ کی اس نہی کو بھی سن لے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کی ان آیات سے ہمیں کمال بصیرت عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین رب الجلال پہ ہمارے ایمان کو بڑھائے، اور اس کی نعمتوں کا استحضار لحظہ بلحظہ ہمیں رہے، تاکہ ہم اس کے عبادت گزار بندے بنیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔